الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین وانیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء قائد الغر المحجلین وعلى آلہ الطیبین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا الذی وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھ لو سارے حضرات بابا سے آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں میں کہا بیس کم کرو بیس نو کٹاؤ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں آتا بھی کیسے کوئی یہ جس بٹن تسی ودایا ہے نا انہوں کٹ کر دے بیس بریک آواز کرو یہ مقصد ہے آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے مل کے پڑھو سارے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا آتا بھی کیسے کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں ثانی نہ کوئی رب کا نہ میرے آقا کا ثانی نہ کوئی رب کا نہ میرے آقا کا ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے
جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بعد اس دے پیارے حبیب لبیب شفیع معظم فخر کل جہاں دستگیر بے کسا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم بارگاہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم آج دی اس مقدس محفل پاک میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ سیاںیاں تو علاوہ جڑے جوانا ٹوہاں لا لیے نے چھڈو ذرا مسجد جوان بندے نے ٹوہ لانا جائز نہیں، سیاںا بندہ لا سکتا ہے یا مسافر لگا سکتا ہے، یا بزرگ لائے یا مسافر مسجد ٹوہ لائے، ایک شرعی مسئلہ ہے۔ سیاںا بندہ جن کی عمر زیادہ ہے تھکاوٹ جن ہو جائے وہ مسجد ٹوہ لا لینا، اور چنگے پلے دو منڈے ٹوہ لا کے گلاں کرن دے۔ توجہ میرے رکھو تسی ذرا اس نظر وچ رہن گے انشاءاللہ، محبت نال ایک دفعہ کہہ لو سبحان اللہ۔ ذرا کام نیڑے ہی رکھنا ہے، کئی بچے پھڑ کے بارڈر پار کرا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیڑے تیڑے کام رکھ دے ہی نہیں۔ اسی تے جواناں نوں کوئی تھوڑا بہت ہلانا تے بچیاں دا خون تے اگے ہی تیز ہوتا ہے، وہ پورا ہی زور لا دیتے ہیں۔ تھوڑی جی آواز آؤ تھوڑا ساؤنڈ ماشاءاللہ اچھا ہے۔ اسی اج کل ذرا تھکے ہونے اس کر کے پھر بار بار کہی دا آواز بڑھا دے تھوڑی، گلاں سنو ذرا دو۔ مولانا عبدالستار صاحب بابا جی یہ بھی موجود نے، قاری رحمت صاحب یہ بھی تشریف فرما نے، بھائی محمد فیصل مہر محمد فیصل صاحب نے حکم فرمایا حکم دی تعمیل بندہ نہ چیز حاضر خدمتاں ایک ایک دا نام لینا سعادت سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ساڑی ساریاں دی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ نبی پاک دا ذکر ہوئے کسی بھی جگہ تے حضور دا تذکرہ کیتا جائے، حضور نو اس بات دی خبر ہوندی ہے یہ ساڑا عقیدہ ہے، ایمان ہے، تے لہٰذا حضور دے ذکر جدوں بھی بہو جس وقت بھی نبی پاک دے ذکر دی محفل نصیب ہوئے انہاں کڑیاں نو غنیمت جاڑو۔ اس وقت اللہ دیاں رحمتاں برس رہی ہوندیاں، بندہ محفل چاہے لنگر تے ہر کارج پکدا ہے، لازمی نہیں کہ ہر بندہ لنگر لین آندا ہے تے جڑا لنگر لین آندا ہے صرف لنگر ہی لے کے جاندا ہے۔ نیت دے اوپر مراد ہوندی ہے حضور دے ذکر دی محفل جس وقت بھی آؤ جدوں بھی آؤ عقیدت دے نال آؤ، محبت دے نال آؤ۔ جدوں عقیدت اور محبت دے نال آؤ گے تے چولی خالی نہیں لے کے جاؤ گے۔ میرے بزرگ ایک واقعہ بیان کریا کرتے سن کہ حضرت خواجہ خواجگاں سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی علامہ اور حافظ شخصیت اور بہت بڑے بزرگ آپ بازار گزر رہے تے بچے محفل لا کے بیٹھے، بچیاں دی محفل سجی ہوئی ہے تے بچے محفل میلاد کر رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی وچ آ کے بیٹھ گئے۔ مرید حیران نے کہ جی چہرے دی جھلک دیکھن واسطے بادشاہ طرف دے یہ بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی تے بچیاں دی محفل وچ بیٹھ گئے۔ عجیب گل ہے، وقت گزریا تھوڑا جا، بچیاں دی محفل مک گئی، واری آ گئی لنگر دی۔ بچیاں نے ہن کی کیتا، مٹی وچ پانی پایا تے ایک نے ڈکے نال ہلایا، او لنگر بن گیا ہے۔ پلیٹاں بنا لیاں پتیاں دیاں پڑا دیتیاں کہ اتنے ہوں لنگر پا دینے۔ خواجہ صاحب نے بھی ایک پتا پکڑے آیا ہے، لین وچ لگ کے بیٹھا ہے، صاحب نظر آدمی محبوب الہی دا لقب پایا ہے، اللہ دا محبوب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید دا مرید ہے، چھوٹا جا بندہ نہیں، صدیاں گزر گئیاں، آپ بھی لین وچ بیٹھے۔ مرید ہی کہنے لگا حضرت جی دنیا کی کہے گی، اتنا بڑا صوفی عالم حافظ قرآن علامہ شخصیت لینی چاہ کے بہ گئی، حضور بچے پہ کھیڑ دے۔ میں چپ کر جا، بچے کھیڑ دیتے پہنے پر انہوں نے ذکر رسول کیتا ہے، میں تھے حضور دی آمد دیکھ رہا ہوں، یہ تھے میں نبی پاک دی
تشریف آوری دیکھ رہے ہیں، حضور دی آمد اس جگہ تے دیکھ رہے ہیں، اندازہ لگاؤ حضور نو خبر ہوتی ہے جدو نبی پاک دا ذکر کیتا جائے، سرکار تے دلان دے حال جان دے۔ سلطان محمود غزنوی چھوٹا جہا بندہ نہیں، بہت بڑا بندہ ہے، فاتح ہندوستان۔ سلطان محمود غزنوی دے دل وچ تین خیال سن، شک جڑے ہر ویلے انہوں پریشان رکھتے سن۔ وہ کی سی شک جڑے دے دل وچ وڑ گئے سی، ہر ویلے جڑے انہوں پریشان رکھتے سن؟ وہ شک اے سن، پہلا شک تے اے سی ہوتا کہ میرا باپ پتہ نہیں کون ہے، دوجا شک انہوں اے سی کہ علماء پتہ نہیں حضور دے علم دے وارث ہیں یا کہ یہ گل ایویں بنی ہوئی ہے، تیجا انہوں شک اے سی کہ حضور دی شفاعت پتہ نہیں ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ راتاں نو دی اکھ کھل جانی، بڑی بڑی دیر انہیں سوچ دے رہنا، انہاں تیناں گلاں دے متعلق نیند نہ آنی۔ بالآخر ایک دفعہ سفر تے جا رہے ہے، رات دا ویلا ہے، ایک جگہ تے رکیا، انہیں کی منظر دیکھیا؟ سلطان محمود غزنوی نے ایک طالب علم دور او دے خیمے تو دور بیٹھا پڑھ رہا ہے، چھوٹا جا چراغ ہے، کدی جل جاندہ ہے کدی بجھ جاندہ ہے، طالب علم نو کتاب پڑھنے کی دقت ہوتی ہے، مشکل پیش آتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے خادم نے کیا گل سن، اے حضور دے دین دا خادم ہے، پڑھ رہا ہے، کڈا تنگ پیا ہوندا ہے، اے سونے دا چراغ چک طالب علم نو دے دے، اے دینا ساڈا ضائع نہیں جائے گا۔ خادم نے انجے کیتا، چراغ چکیا، جا کے اس نے دے دیتا طالب علم۔ ادھر سلطان محمود غزنوی سو گیا۔ گل سمجھدار بندیاں نال تے جڑے گل سن رہے، گل انہاں نال جڑے گل سن دے پے۔ سلطان محمود غزنوی ادھر سو گیا، خواب وچ نبی پاک دی زیارت ہو گئی۔ سرکار نے جڑے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا سبتغین دے پتر تو میرے دین دے وارث دی خدمت کیتی ہے، جا میں تیری شفاعت کراں گا۔ لین ایک ہی ہے، مسئلے تینے حل ہو گئے۔ فرمایا سبتغین دے پتر تو میرے دین دے وارث دی خدمت کیتی ہے، جا میں تیری شفاعت کراں گا۔ پیو دا نام بھی دس دیتا، دین دے وارثاں دی شک بھی دور کر دیتی، یہ بھی دس دیتا کہ میں وہ تیری شفاعت بھی کراں گا۔ یہ ایسی بارگاہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی، یہ تے دلان دی کفیت بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تے بندہ آ کے چونیاں وڑدا رہے، ٹھٹھا مذاق کردا رہے، تے اُرا پرا دیکھدا رہے، یہ ذکر رسول ہے، یہ کام تے اور تھان تے بھی ہو جاندے ہیں۔ ٹھٹھا مذاق چوکاں گلیاں تھوڑا ہوندا ہے، اگرچہ اتھے بھی جائز نہیں، لیکن یہ حضور دا ذکر ہے، جدوں بھی آیا کر عقیدت اور احترام نال ذکر رسول چاہیا کر۔ تے آج گل تے اللہ خیر کرے حال ہی کوئی نہیں رہ گیا، جی میں بھائی ہونی کہن دے سی نعت خانہ دے متعلق، یہ تے گل بڑی گاں چلے گئی ہے۔ ہن تے نعت چلے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کوئی گانا پتہ نہیں چلنے لگے ہے، تھوڑی دیر بعد جب نعت شروع ہوتی ہے ایسے ایسے ساز شروع ہو گئے، ایداں دا حال ہو گیا ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں بالکل کی جملے زبان چکے جا رہے ہیں، کی دے متعلق کہہ رہے ہیں، کس ہستی دے متعلق کہہ رہے ہیں۔ وہ ہستی کہ جنہ دا نام اللہ بھی لوے تے مخصوص مقام تے لیندہ ہے۔ پورے قرآن مجید اندر نبی پاک دا نام 4 جگہ تے آیا ہے، 25 مقامات کے اوپر جڑا باقی ذکر ہویا اللہ نے اپنے حبیب نو القابات دے ناڑی بنایا ہے۔ کدھر یاسین کیا ہے، کدھر والضحیٰ کیا ہے، کدھر آمین کہہ کے پکارے ہے، مختلف القابات دے نال اپنے حبیب نو پکارے ہے۔ تے خیر اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جب تک بندہ دین نہیں پڑھتا او دا حال نبینیاں والا ہی ہوتا ہے۔ جدو دین تو واقف ہو جائے پھر وہ سمجھتا ہے، انہوں جو مرضی کر لے جو مرضی کہہ جائے، انہوں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر وہ مائک دے اوپر ہے تو او دی غلطی لوگ دین دی طرف انگل اٹھان گے۔ خیر بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی حضور دا ذکر کرنے دی دولت نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی بارگاہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے۔ حاتم تائی دا پتر عدی بن حاتم مدینے آیا، انہیں کلمہ پڑھ لیا سی۔ حاتم تائی بہت بڑا سخی سی، یہ دا پتر مدینے آیا تے مدینے آ کے نا اپنے باپ دی سخاوت دا ذکر کر رہے ہیں۔ امام حسین بھی تشریف فرما رہے، کہنے لگیا میرا باپ بڑا سخی سی،
امام حسین سن رہے تھے، کہندا میرے باپ دے 10 بوئے سن، سوالی اگر ایک دروازے تو منگدا سی وہی دوجے تے آ جاندا سی، میرا باپ پھر دیندا سی، اگر وہی سوالی تیجے بوئے تے آندا سی میرا باپ پھر دیندا سی، اگر وہی سوالی چوتھے تے چھویں تے پنجویں تے ستویں تے نویں 10ویں تے آندا سی میرا باپ دیندا سی، خالی نہیں موڑدا سی، ایک کوئی منگتا 10 بوئے تو منگدا سی تے میرا باپ دیندا سی۔ امام حسین نے جدوں یہ گل سنی بات کرنے دا عادی نہیں، پڑھی ہوئی بات کر رہے ہیں، حضرت امام عالی مقام فرمان لگے عدی بن حاتم سن لے، اے سخاوت دی شان دے خلاف ہے، اے سخاوت دی شان نہیں۔ وہ حیران رہ گیا، عدی بن حاتم کہنے لگا جی جی اے سخاوت دے خلاف ہے، سخاوت دی شان دے تے پھر تسی دس دے سخاوت کس چیز دا نام ہے کہ ایک منگتا 10 بوئیں تو منگدا ہے انہوں خیرات ملدی ہے، تے تسی دسو اصل خیرات کی ہے؟ فرمایا سن عدی بن حاتم، منگتا ایک بوئے تے آیا، خیرات منگی تیرے باپ نے دے دیتی، او دا اندر پریا نہیں، وہ دوجے بوئے تے آ گیا، پھر مل گیا، وہ دا اندر پھر بھی نہیں پریا، وہ تیجے تے آ گیا، پھر مل گیا، لیکن اندر منگتے دا نہیں پڑتا پیا، 10 بوئیں تو منگ رہا ہے، وہ دا اندر نہیں پڑ رہا۔ خیرات تے یہ ہے کہ پہلے بوئے تو جدوں نہیں منگیا ہے انہوں دوجے تے منگن دی لوڑ ہی نہ پوے۔ تیرے باپ دے 10 بوئے سن تے منگتے راجدے نہیں سن، میرے نانے دا ہی کوئی دروازہ ہے جڑا ایک باری منگدا ہے انہوں خیرات ملدی ہے، انج ملدی ہے کہ قیامت تک دوبارہ منگن دی لوڑ ہی نہیں پیندی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہم پیارے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، نعرہ حیدری۔ آپ نے فرمایا کیڑی سخاوت ہے کہ انہیں منگیا، انہیں ملت گیا لیکن وہ رجیا کوئی نہیں۔ فرمایا سخاوت نہیں، سخاوت یہ ہے کہ میرے نانے دی بارگاہ جو ایکو دفعہ منگے دوبارہ منگن دی لوڑ ہی نہیں پڑی۔ ایسی بارگاہ رسول کریم علیہ السلام دی اتنا اللہ کریم نے نوازی ہے، حضور دلہ دی کفیت جان دیں، اس حبیب دا ذکر ہوئے تے بندہ خالی چولی لے کے چلا جائے، کی فائدہ ہوتے محفلے چھاڑ دا؟ حضور دے ذکر چاہو کچھ نہ کچھ موتی چولیاں جپا کے لے کے جایا کرو۔ اے نبی یہ بات دا ذکر ہے جس حبیب دے ذکر میں اللہ رب ذوالجلال نے بڑا مقام عطا کی ہے، بڑی عظمتان شانہ نوازی ہے۔ آج رات روح دے ملاد کا تذکرہ کرنا چاہنا کیونکہ یہ ایام بھی اے ربیع الاول ہے، ربیع دا معنی بہار، عربی دے اندر ربیع بہار کو کیا جاتا ہے، اول دا معنی سارے جان دیو پہلی کو کہندے ربیع الاول، بنان تو پہلے کی بنائے۔ ایک بندہ کہندا کہ بخاری جو ملاد کٹ، میں کہ تو حضور دی پوری زندگی ہے نبی پاک دے 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابہ دی زندگی بخاری تو ثابت کر دے، جے ملاد اسی پھر نہ ثابت کریے تے منانا ہی چھوڑ دے آگے۔ سوچی گئے لو سبحان اللہ، سوچی پہ گئے ہو امام بخاری 3ری صدی دا بزرگ ہے، 3ری صدی دا امام بخاری بزرگ ہے، 3 صدی ہے دوجی مک گئی، 3 آپ نے ہوش سنبھالیا، پھر پڑھیا، پھر علم حاصل کیتا، پھر بخاری شریف نے جمع کیتا۔ اسی بخاری نو حدیث دی کتاب مننے، امام بخاری اللہ دا ولی ہے لیکن حضور دی زندگی اچ کوئی نہیں، نبی پاک دے سارے صحابہ دی زندگی کتب سیاستہ کوئی نہیں، پوریاں سیاستہ دیاں کتاباں نبی و آدم بین الماء والتین، اجی آدم مٹی دے پانی دے درمیان ہے، میں اس وقت بھی نبی ہوں، قلت نبی و آدم بین الروح والجسد، اجی آدم علیہ السلام دی روح جسم دے درمیان ہے، میں اس وقت بھی نبی ہوں۔ ایدہ ترجمہ میں جی کر دیا ایک یاد سیا احمد سی کل پسارا کل بڑیا ایک یاغت سیا احمد سی اے کل پسارا کل بڑیا یادا دنیا گلا یاد جانے
بنیا چھٹ کی پوچھنائے آدم تو آدم تے پیارا کل بنیا. میں نہیں کہہ رہا، آؤ کتاباں دا مطالعہ کر کے دیکھ لو. آدم علیہ السلام نے عرش دے کنگرے کے اوپر حضور دا نام لکھیا دے گیا اور دیکھو سردیاں برتنوں پر جنت دیاں دروازیوں پر نبی پاک دا نام دیکھیا. میں نہیں کہہ رہا، نشروتی پڑھ کے دیکھ لو. علامہ تھانوی ذکر نبی الحبیب نشروتی بندر مولانا اشرف علی تھانوی لکھی ہے، زاد السعید اندر لکھی ہے. کی لکھی ہے؟ ذرا توجہ رکھنا. حضور دی نورانیت ایک بہت بڑی دلیل لین لگی ہیں. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دا نکاح سیدہ حوا نال ہون لگیا، آواز آنی آدم حق میں ادا کر. مولا کی حق میں ادا کراں؟ میں بھی تیرا جنت بھی تیری، ایتھے کی دیاں؟ آواز آنی آدم 20 مرتبہ یار دی ذات تے درود پڑھ دے. اس روایت جڑا میں کتاباں فرق دیکھا ہے اتنا ہی دیکھا ہے کہ تعداد کٹ گئی ہے. کسی نے 20 لکھیا ہے، کسی نے 7 دفعہ لکھیا ہے. میں کہا ساڈا تعداد نال تے غرضی نہیں، ساڈی غرضی درود نال ہے. حکم ہویا درود پڑھ. آدم درود پڑھ. جڑا نورانیت مصطفیٰ دا انکار کرے انہوں کہا یا نو ہاتھ مار. پہلا بشر آدم علیہ السلام، ابو البشر بنی نو انسان دا آغاز پیا ہوندا ہے حضرت آدم صفی اللہ تو. پہلا بشر ہے تے اللہ کہہ رہا درود پڑھ محبوب دی ذات تے. انہوں کہا پہلے بشر تو اللہ درود پیا پڑھاندا ہے تے کیندے تے پڑھایا جا رہا ہے؟ نبی پاک دی ذات تے بشریت تے کوئی نہیں، درود نورانیت مصطفیٰ تے پڑھیا جا رہا ہے. حضور دی نورانیت تے درود پڑھیا جا رہا ہے. شفقت فرماؤ یار، پہلے میں 10 منٹ جڑے لائے نے وہ اسے گل سے لائے. توجہ رکھو. بندہ جدو کرسی تے بیٹھا ہوئے اے نہیں ہوندا کہ انہوں پتہ نہ ہوئے، نظر سارا کچھ ہوندا ہے لیکن وہ کچھ تقاضے ہوندے نے کہ درگزر کرنا پیندا ہے. نبی پاک علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ کریم نے بڑی عظمتوں اور شانوں نال نوازی ہے، بڑا مقام عطا کیتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ درود پہ پڑھاندا ہے اور نورانیت مصطفیٰ تے درود پڑھیا گیا. بشریت تے اجے ہے ہی کوئی نہیں حضور، کیونکہ اجے اولاد دا آغاز ہی نہیں ہویا. سیدہ حوا دی تخلیق آدم علیہ السلام دی پسلی چ ہوئی ہے، اجے اولاد دا آغاز ہی نہیں. رب کہہ رہا درود پڑھ محبوب تے معلوم ہویا جیدے تے درود پڑھایا جا رہا ہے وہ کسی ہستی دا نور موجود ہے جے کائنات ہے. اے نور پاک آدم علیہ السلام تو چلے آ، نسل در نسل چلے آ. شفا شریف بہت بڑی کتاب ہے، علامہ قاضی عیاض مالکی لکھ دیں، فرماندے نے 500 عورتاں بندیاں. نبی پاک نے فرمایا، حضور دی حدیث نقل کر دیں، سیدہ حوا پاک تو لے کے سیدہ آمنہ پاک تک حضور فرماندے نے 500 بیٹیاں بندیاں نے جنہوں اللہ نے میرا نور عطا کیتا. 500 دیاں 500 طیب طاہر پاک صاف عورتاں نے. عجیب گل ہے، کلمہ بھی پڑھی جائے تے حضور دے والدین مسلمان ہی نہ مننے کہ وہ جہنم میں جان گے. انہوں کیا حافظ قرآن بخشائے گا. حدیث شریف دس دیئے 10 بندے ہیں. عالم دین قبرستان دے کوڑوں لنگ جائے تے قبرہ علیہ تو 40 دن تک عذاب اٹھا دیتا جاندہ ہے. حضور دی حدیث ہے. مجاہد خاندان دے بندیاں دی بخشش کروائے گا. وہ چلے آ وہ تے نبیاں دے سردار دے والدین نے، وہ تے رسولہ دے امام دے والدین نے. انہوں نے اللہ کریم نے عظمتاں بڑیاں عطا کیتیاں نے، انہوں نے شاناں بڑیاں اللہ کریم نے عطا کیتیاں نے، کیونکہ نسبت انہاں دی نبی پاک نالے. توجہ رکھنا، نسبت حضور نالے. نبی پاک دیاں تلیاں مکے دی زمین تے لگیاں، اللہ نے اتنیاں پیاریاں لگیاں. فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد، کی وجہ ہے ایتھے قدم ابراہیم خلیل اللہ دے بھی لگے، اسماعیل ذبیح اللہ دے بھی لگے، دیگر انبیاء بھی اس دھرتی تے آئے، پر اللہ نے قسماں نہیں چکیاں. یار دیاں تلیاں مکے دی زمین تے لگیاں. فرمایا لا اقسم
بھادت بلد سونیا میرے اس تھان دی قدم ہے اس تھان تے تیریاں گلیاں لگیاں نے میرے اس تھان دی قدم ہے فیصلہ تو کر جے مکے دی زمین تے حضور دیاں گلیاں لگ جان اللہ قسم اٹھا دیندا ہے جس ماں دے بدن اندر میرا نبی 9 مہینے قیام کرے او دی حضرت دا کون اندازہ لا سکدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اس ماں دی عظمت دا کون اندازہ لا سکتا ہے اللہ کریم نے اس خاتون کی دنیا میں نوازیا آئے گا وہ ایک گندے بھانڈے اندر دو جی دودھ نہیں پاتا یہ دنیا دی حکمت ہے کھان والی چیز کوئی صاحب شعور آدمی عقل مند بندہ کھان والی چیز گندے برتن وچ نہیں ڈالتا پہلے بھانڈا چیک کرتا ہے پھر اودے کھان والی چیز ڈالتا ہے یہ دنیا دی مثال ہے یہ حکمتاں دین والا کون ہے احکم الحاکمین ذات ہے جنہیں سارے علوم بھی ذات شروع ذات سارے حکمت دین والی ذات تو ہے اور ایک گندے بانڈے اندر دنیا دار کھان والی چیز نہ ڈالے پلیت وجود اندر اللہ نور نبوت ڈال دے میرا عقیدہ نہیں بنتا میں کہنا جنہ جسم اندر نبی آئے تھے جنہ کوٹا اندر نبی جلوہ فروز ہوئے نبی پاک دے والدین ہون حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدین ہون ہر نبی دے والدین ہون اللہ نے مقامت آقید ہے عظمت اور شان نوازی ہے اسی آدم علیہ السلام تو لے کے نبی آدم علیہ السلام تو باپ تو لے کے حضور علیہ السلام تک سیدہ حوا پاک تو لے کے سیدہ آمینہ پاک تک کتنے نبیاں دیا ماما نے سارے نبیاں دیا ماما نو صاحب ایمان بھی مننے صاحب تقوی بھی مننے طیب بھی مننے طاہر بھی مننے رب کی تابہ پڑسی نہیں مننے انہاں روایتاں جنہاں نبی پاک دے والدین دی توہین کرن جنہاں کتاباں کسی نبی دے والدین دی توہین ہوئے جڑیاں کتاباں انبیاء دے والدین دے اوپر انگلیاں اٹھان اسی انہاں نوں کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت جدوں بغیر باپ تو ہی پڑھو قرآن دیاں تفسیراں پہلی مرتبہ سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام نوں اٹھا کے بستی دے اندر لے کے آئیاں لوگاں نے تانے مارے انہاں کیا نہیں مریم اے کی کیتا ہے یا نکاح ثابت کر جے نکاح نہیں ثابت کر سکتی تے تو زنا کیتا ہے 10 بچہ کیویں آیا سیدہ مریم نے نکاح آسمان دی طرف دیا مولا یہ گل ٹھیک کر دے دے دنیا دا اصول ہے دنیا دا دستور ہے عورتاں بچیوں کو جنم دے دیا نے جدوں مرد قریب آ جائے مولا دنیا دے سامنے میرا نکاح کسی مرد نال نہیں ہویا اے عیسیٰ میری گود اندر ہے یہ تے تیری قدرت دا ظہور ہے یہ تے تیرا کرم ہویا ہے یہ تے تیرا فضل ہویا ہے انہاں دیاں زباناں کنج بند کراں مولا انہاں دیاں زباناں بند کر ہن جویں اے تیری قدرت دا ظہور ہے کہ میری گود وچ عیسیٰ پیا کھیڈدا ہے انج پھر قدرت دا ظہور کر دے انہاں دیاں زباناں بھی بند کر دے اللہ رب الجلال نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل جبریل نبیاں نے نبوت دا اعلان جوانیاں گزار کے کیتا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہوئے نوح نبی اللہ ہوئے ابراہیم خلیل اللہ ہوئے اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے یا تیرا تے میرا نبی ہوئے کائنات اندر دستور ہی رہا ہے کہ نبیاں نے پہلے جوانیاں گزاریاں پھر نبوت دا اعلان کیتا آج اللہ قانون بدلن لگے ہے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دی عزت دی گل آ گئی ہے حضرت مریم دی عزت دے اوپر لوگاں نے انگلیاں اٹھائیاں اللہ کولوں گوارا نہیں ہویا فرمایا جبریل حکم رب جلیل نبیاں نے نبوت دا اعلان جوانیاں گزار کے کیتا ہے آج عیسیٰ دی ماں دی عزت دی گل آ گئی ہے کہتے عیسیٰ نو ماں دی گود اندر نبوت دا اعلان کر دے پڑھو سورہ مریم اللہ دا قرآن گواہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود اندر بولے فرمایا قال انی عبد اللہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا
قال انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ آتانی الکتاب مینوں کتاب دیتی گئی ہے وجعلنی نبیا مینوں نبی بنا کے بھیجا گیا سمجھدار لوگ موجود ہو حضرت تشریف فرماؤ لوگاں تے پوچھیا ہی نہیں عیسیٰ اللہ دا بندہ ہے یا نہیں اینوں کتاب یا نبوت دیتی جائے گی یا نہیں لوگاں تے یہ پوچھیا ہے مریم دس عیسیٰ کی تو آیا بجائے ماں دی بات دانی بیان کرن تو آپ پہ فرما دے میں اللہ دا بندہ بھی ہوں مینوں کتاب بھی دیتی گئی ہے مینوں نبوت بھی دیتی گئی ہے انہاں تیناں گلاں دا ذکر پہ کر دے انہاں وچ ماں دی گل تے ہے ہی کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود اندر نبوت دا اعلان کر کے لوگاں نوں پیغام پیش کیتا ہے جنہاں ماں دے پتر نبی ہوندے نے او ماں پاک ہویا کردیاں نے جنہاں ماں دے پتر نبی ہوندے او ماں پاک ہویا کردیاں اگر انسان دی ماں دی عزت دی انگلیاں جڑیاں جان اللہ کو اندر نبوت دا اعلان کروا دیندا ہے تیرے تے میرے نبی دی ماں دی عظمت دا کون اندازہ لا سکدا ہے اس نبی نال تے اللہ نوں پیار ہی بڑا ہے جدوں حضور دے دو بیٹیاں دا انتقال ہویا آس بن وائل کافر کہنے لگا نسل مک گئی ہے اب ہو گئی ہے مسلمانہ دا نبی پر تفسیرات آمدی اندر ملا جیون حنفی رحمت اللہ علیہ لکھ دے میں خود تفسیر پڑھی ہے اللہ کو دوبارہ نہیں ہویا فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ سوڑیا اسا تین خیر کثیر عطا کی ہے کوثر عطا کی دیئے فصلی لربک وانحر نماز بھی پڑھتے قربانی بھی کر ان شادیاں کا حول ابتر ابتر انہوں کہتے ہیں جی دی نسل ہو جائے مکے والے نے ابتر کیا جدو حضور دیاں بیٹیاں نے انتقال ہویا فرمایا ان شادیاں کا حول ابتر سونیاں نسل دے میں تیرے دشمنوں بھی مکا دیاں گا آرہے تکبیر آرہے تکبیر آرہے رسالت آرہے رسالت آرہے حیدری تفسیر تاریخ ابن کثیر البدایت میں پڑھیا ہے 7ویں 8ویں جلد یزید دے 15 پتر سن کنے پتر سے جی میں بچ بندے نہیں بولے میں نے تو 30 لگ دے نے اس حساب نال کنے سن کیوں پائی عتیق و رحمان تے 5 بیٹیاں کنے ہو گئے ٹوٹل یہ بھی 40 لگ دے نے میرے ٹوٹل کنی تعداد ہو گئی 15 پتر 5 تیاں ٹوٹل 20 تعداد یزید دی اولاد دی 15 پتر سن یزید دے امام حسین دا ایک بیٹا میدان کربلا جو زندہ واپس آیا ہے جیدہ نا علی بن حسین سی دنیا زین العابدین جنہوں کہہ دی سی زین العابدین نام نہیں آپ دا لقب سی نام علی بن حسین ہے امام حسین نے پتر دا نام اپنے باپ دے نام تو علی رکھیا سی لیکن دنیا زین العابدین کیا تھے مشہور لقب ہو گیا نام علی بن حسین ہے پتر ایک زندہ واپس آیا جیدے 15 پتر سن او دی نسل زمین تے لبیاں نہیں لبدی جیدہ ایک پتر سی نسل پوری زمین دے اوپر موجود ہے یہ حضور دے تذکرے نے اے نبی پاک دی ہی اولاد ہے نبی پاک دیاں یہ عظمتانی قرآن مجید دیاں ویرات بڑھاؤ تے شدہ متا کہ تسی کیوں نہیں کر دے ہو امام بخاری کے استاد کو پوچھیا گیا کہ اللہ کریم اپنے حبیب دے درود کی میں بھیج رہے میں خود بات پڑھیے دکھا بھی سکنا اللہ کریم کی میں درود بھیج رہے امام بخاری کے استاد کو پوچھیا اپنے نبی دے درود کی میں بھیج رہے امام بخاری کے استاد فرما دے اللہ فرشتیاں دی بدل سجا لیندے رب فرماتا ہے فرشتے ہو دسا میں یار دا چہرہ کن بنائے فرشتے کہنے جی مالا دا رب فرماتا ہے ودوہا واللیلی اذا سجا فرشتیوں دسا یار دیاں دا کن بنائیاں نے ماذا غلب سرب ما تغا رب اپنے یار دیاں کھاں دا ذکر کر رہے یار دیاں پاک ہتھیلیاں دا ذکر کر رہے پاک لباں دا ذکر کر رہے پاک زلفاں دا ذکر کر رہے فرشتیاں دی موجودگی دے اندر اے اللہ دا درود ہے جڑا اپنے حبیب دے پیا بھیج دے تے میٹھے برق قرآن دے بہت سارے میٹھے برق قرآن دے
اینا بھر دیتا پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، باہر ڈول کے آئے۔ اللہ کریم نے بڑا مقام عطا کیا، حضور نے بڑیاں عظمتاں اور شان اللہ رب ذوالجلال نے خطبات اعلی آباد دی جلد 13ویں میں گل پڑھی، غیر مقلدین اہل حدیث حضرات دا بہت بڑا خطیب بیان کر گیا حضور دی شان۔ ایک دن حضور ستے پہ فرشتے آ گئے، سرکار کہندے نے میں خواب چ منظر دیکھ رہے اہل حدیث حضرات دا بہت بڑا خطیب گزریا ہے، وہ بیان کرتا ہے 13ویں جلد، میرے کول کتاب موجود ہے، ایداں دا حوالہ ہے، کوئی اعتراض کاری نہیں سکتا۔ حضور ستے پہ دو فرشتے آ گئے، انہیں ترازو لیا، نبی پاک فرماندے نے ایک سائڈ تے مینوں لٹا لیا، ایک سائڈ تے ایک مرد نو بٹھا دیتا، انہیں ترازو جدو تولیا سرکار فرماندے نے میرے والی سائڈ پاری ہے، بندے 10 بٹھا دیتے مقابلے حضور فرماندے نے میرے والی سائڈ پھر پاری ہے، 20 ہو گئے حضور والی سائڈ پاری ہے، 30 ہو گئے حضور والی سائڈ پاری ہے، اپنا نہیں بیگانہ مولوی لکھتا ہے، 50 ہو گئے 100 بندہ ہو گیا، سرکار کہتے ہیں میرے والی سائڈ وزنی ہے۔ حضور کہتے ہیں میں انج جدوں ویکھیا مینوں انج لگیا کہ تیرے بندے گر نہ جان، انہیں بندے بٹھا دیتے مقابلے تے حضور والی سائڈ پھر بھی وزنی ہے۔ فرشتہ دوجے فرشتے نے بول کے پتہ کی کہندا ہے، حضور دی عظمت دا جملہ ہے، فرشتہ بول کے کہندا گل سن لے، اے تے 100 بندہ کھڑا کیتا ہے نا مقابلے تے وزن اللہ دے حبیب دا پھر بھی زیادہ ہے، جی ستے زمینہ تے ستے آسمان بھی رکھ دے رب دے محبوب دا وزن زیادہ ہوئے گا، وزن زیادہ آئے گا۔ اتنی اللہ نے عظمت عطا کی دیاں اینیاں شانات، او کیڑی توحید ہے جیدے اللہ دے حبیب دی توہین ہوئے۔ ایک صوفی صاحب نے کیا پورا قرآن حضور دیاں شانہ بیان کرتا ہے، ایک خشک بندہ بھی سی، وہ کہندا سورۃ اخلاص خالد توحید والی ہے، اے کڈ شان مصطفیٰ، اے دکھا مینوں اللہ دے حبیب دی شان کتھے ہے، تو اسی کہندے ہو پورا قرآن شانہ بیان کرتا ہے۔ وہ صوفی صاحب ہس پہ انہیں کہا چلیا ہے یار ہاتھ مار، تینوں نظر ہی نہیں آئی یہ شان، کل ہو اللہ خالص توحید والی صورت ہے، یہ آغاز سے چیک کر، اللہ فرماتا کل ہو اللہ احد، سونیا کہہ دے اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ، رسالت دا اعلان اللہ خود کرے، اپنی توحید دا اعلان اللہ اپنے یاد کو کرواتا ہے۔ ایدے جی شان مصطفیٰ ہے، ایدے جی مقام مصطفیٰ ہے، میں تے گل سدھی کرنی جاننا لمبی چوڑی توحید تو داریا ہے، اور جس وچ توحید رسول ہوئے سائن، مینوں اس توحید تو ڈریو میں، آرے تکبیر، آرے رسالت، آرے رسالت، آرے رسالت۔ اسی وچ بندے کے ٹلے بول دے، میں کل 4 تقریراں کرنی ہیں، پرسوں 3، پھر اگلے دن 3، یہ سلسلہ حضور دے ذکر دا چلتا ہے، یہ کوئی بڑھیا ہی نہیں، تو تسی مینوں لگتا ہے کل 8 تھاں تے کرنی ہے، ذرا محبت لڑ کہہ لو یار سبحان اللہ۔ حضور دے ذکر چ بولے ہیں بندے نوں کچھ نہیں ہوندا، اسی روز بولی دا تہاڈے سامنے، ذرا محبت لڑا کو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، امام غزالی لکھیا کہ ایک بندے نے نا حضور دے میلاد دی خوشی چ 1000 چراغ بال دیتا، 1000 چراغ، انہیں جدو 1000 چراغ بالیا تے اوتھے ایک بندہ آ گیا جنوں کھرک پئی سی، کھرک سمجھ دیو، ایک کھرک بڑا پیڑا مرض ہے، کھرک جسم دی ہوئے یا عقیدے دی ہوئے بندے نوں لے دے جاندی ہے، پریشان رکھدی، انہوں جسم والی نہیں سی پئی، دوجی پئی ہوئی سی، آیا کی کر لے آئی، فضول خرچی کر دیتی ہے، ایک بال لے تو 2 بال لے تو 1000 چراغ بال کے۔ امام غزالی پہ لکھدا ہے، بڑا آدمی، میں کوڑوں گل نہیں بیان کرتا، انہیں آ گیا تو کی کر لیا ہے، 1000 چراغ بال دیتا ہی، 1-2 بال لے، ایڈی فضول خرچی کیوں کرتا ہے؟ تے مزے دی گل لے، انہوں فضول خرچی ساری میلاد ویلے یاد ہوتی ہے،
بینڈ باجے وجن سرکساں لگن بے حیائی دے اڈے چلن ولیمے تے دنیا کروڑاں لا دے مہندیاں تے اڑا دے کنجریاں تے اڑا دے میلاد دی واری آئے تے کی لوڑے لائٹاں لاؤن دی اصل لگ انہاں نوں گئیاں ہوندیاں روڑا صرف ہے آیا کہ 1000 لائٹ بالن دی تینوں کی لوڑے چراغ کیوں باڑے میں نے کہا گل سن اے میں رب دے حبیب دی آمد دی خوشی کیتی ہے اللہ دی رضا سمجھ کے کسی نو دکھان لئی نہیں جا تیرا جدت دل کردہ ہی جیڑی میں اللہ دی رضا لئی لائٹ نہیں چلائی وہ بجھا دے تینوں اجازت ہے میں خود پڑھے امام غزالی کہنے نے پھوکا ماردا ہے چراغ بجھ دے ہی کوئی نہیں میں نے کہا بجھا دے جا بجھا دے تے شکوے اپنے لوگاں نال بھی ہے بازار سجانے نماز قضا کرنے والا گناہگار ہے بازار سجانا مستحب ہے عورتاں دا بازاراں وچ نکل کے بازاراں دی سجاوٹ دیکھنا گناہ ہے منع ہے پہاڑیاں زمین تے روضہ رسول دیاں بنا لینا گناہ ہے کھوتا ریڑی دے اوپر گنبد خضرا یا بیت اللہ دی شبیہ رکھنا گناہ ہے برا فعل ہے اپنے بندے بھی تا جڑے ہیں انہاں نوں بھی چاہیے شریعت دی حدود اور قیود دے وچ رہ کے حضور دی آمد دا چاہ کرن حضور دی خوشی منان 1000 چراغ باڑیا انہاں کہا جا جی تے دل کردا ہی پھوک مار کے جنیاں تیرے کول بجھدیاں نے بجھا دے اے میں اپنے لئی نہیں باڑیاں حضور دی آمد دی خوشی کیتی ہے تے اللہ دی رضا دے وچ رہ کے کیتی ہے اس بات دے نبی پاک دے آن دی خوشی کرنا اے نیک لوگاں دی سنت ہے نبی پاک دے نور دا سلسلہ نسل در نسل چلدا خاندان بنو ہاشم اندر آیا ہر بندہ اپنے علم دی گل کردا ہے اپنے علم دے مطابق گل کردا ہے سوچ تیری سرے دے مطابق گل کردا ہے جنہیں کراچی ویکھیا ہی نہیں وہ کراچی دی کی گل کرے گا جڑا لاہور گیا ہی نہیں اور لاہور دی کی گل کرے گا چپ کر کے لوگاں دیاں سندا رہے گا جڑے ہو کے آئے نے فوراً پورا دین گے جتے کوئی گل غلط کرے گا ٹوک دین گے آ ذرا شان مصطفیٰ خودی زبان جو سنا دیا روح زمین تے اتنا بڑا عالم کوئی نہیں آسمانہ دے اوپر اتنا بڑا عالم کوئی نہیں نبیاں تے رسول اللہ دے نال نال جنہوں اللہ نے علم دے نال فضیلت عطا کی دی او دا نام ہے جبریل اے جبریل کون ہے 1,24,000 قوموں پہ انبیاء دا صحابی ہے کل نبیاں دا صحابی بھی ہے کل کتاباں 4 کتاباں 100 دے کئی صحیفے جڑے نبیاں دے اوپر نازل ہوئے انہاں دا عالم بھی ہے اور حافظ بھی ہے کڈا بڑا عالم ہے اس دے نال نال جبریل نبیاں دے علاقیاں نوں بھی جاندا ہے نبیاں دی نسلاں نوں بھی جاندا ہے انج کہہ لو جبریل آدم صفی اللہ تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک کل نبیاں دا زمانہ دیکھیا کل نبیاں دا دور دیکھیا انہاں دا آنا دیکھیا رہنا دیکھیا جانا دیکھیا اور سن جبریل کی کہندا ہے اے جبریل آسمان سر چکے تے تاج سرا نال جا لگے پر کھولے تے مشرق تے مغرب ٹھک جان زمین دیاں تہاں بھی جاندا ہے مشارق والمغارب دیاں بلندیاں بھی جاندا ہے تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ جا کے کہندا ہے سونیا میں جبریل آسمان چھان مارے زمیناں چھان ماریاں مشارق والمغارب دیکھے اج تک جبریل دیاں نگاہاں نے تیرے قبیلہ قریش دیا کوئی قبیلہ نہیں دیکھیا تیرے خاندان بنو ہاشم دیا کوئی خاندان نہیں دیکھیا اج تک جبریل دیاں نگاہاں نے تیرے دیا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں لکھاں دنیا اندر سونے آئے لکھاں دنیا اندر سونے آئے پر میرے مدنی نال نہ گلے دے کن فایا کون تے گل دی گل لے محبوب نال پیار ازل دے یوسف نبی مصر بتایا وہ جتھے زورے عشق دے چل دے اے سب صدقہ محبوب میرے داؤ کوئی دور تے دیوے پل دے حضور دے نور دا نہیں انکار کیتا جا سکتا علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل
یہ 30ویں سپارے سورہ فیل ہے. یہ ترجمہ پڑھ لو. یہ ترجمہ علامہ تھانوی دا ہوئے، وحید الزمان حیدرآبادی دا ہوئے، کسی مذہب دے مولوی دا ہوئے، کھلی چھٹی یہ پڑھ سکتے ہو. ترجمہ یہی ہے کہ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. محبوب تو ویکھیا نہیں اسی ہاتھی والوں کا کی حال کیتا ہے. محبوب دی جگہ کسی نے نبی لکھیا ہے، پیغمبر لکھیا ہے، رسول لکھیا ہے. اتنا فرق ہے. مفہوم یہی ہے کہ تسی ویکھیا نہیں اسی ہاتھی والوں کا کی حال کیتا ہے. سیرت دی ایک کتاب مینوں ایسی نظر نہیں آئی، کتاب کالج یونیورسٹی سکول مدرسے پڑھائی جان والی کوئی کتاب ایسی نہیں جس سیرت نگار نے یہ لکھیا ہوئے کہ ادو حضور پیدا ہو چکے سن. تمام دے تمام سیرت نگار یہ وہی لکھتے ہیں کہ حضور ادو پیدا نہیں ہوئے. وہ پہلے دا واقعہ ابراہ بادشاہ جڑا بیت اللہ گران آیا سی. ایتھے اختلاف جڑا ہے وہ یہ ہے، کوئی 40 دن بعد دی روایت لے کے آ رہے، کوئی مہینہ بعد دی، کوئی 2 مہینے، کوئی 7 تے گل لے گیا کہ حضور اس تو بعد پیدا ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور ادو پیدا ہی نہیں ہوئے تو سارے متفق نے پھر دیکھ کون رہا سی؟ وہ نور مصطفیٰ سی، نبی پاک دا نور سی جڑا کائنات دا منظر ملاحظہ کر رہا سی. نشر الطیب اندر علامہ تھانوی دیوبند بڑا عالم لکھتا ہے کہ اگر کعبہ بھی بچیا ہے، مکے والے لوگ اس بادشاہ دے ظلم و ستم تو بچے نے تے وہ بھی حضور دے نور دی برکت دے نال حضور دے نور دی برکت دے نال. اے نور حضرت عبد المطلب دی پیشانی چمکیا. آپ فرماندے نے میں بڑیاں برکتاں پائیاں. حضرت عبد المطلب تو یہ نور حضرت عبداللہ کی طرف گیا، آپ دے والد کی طرف. البدایہ والنہایہ تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے. وہ دے اندر لکھا ہے کہ بلاد عرب مکے دے گرد و نواح دی 100 بی جاہل عورتاں نہیں، صاحب علم عورتاں، وہ جدو حضرت عبداللہ نو دیکھ دیا سن کہندیاں سن ساڑھے نال نکاح کر لے. نکاح دی فرمائش کی تھی. اس تو بڑی گل لگی جڑی علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے، عقل نہیں منتی لیکن عقل دا اتنے کام ہی نہیں. مقام عشق ہے، مقام مصطفیٰ مقام عشق ہے. جدو عشق دا مقام آ جائے پھر عقل مغلوب ہو جاندی ہے، عشق غالب آ جاندہ ہے. عشق جڑا ہے یہ عقل کے اوپر غالب ہوتا ہے. اگر عقل غالب آ جائے پھر عشق کوئی نہیں رہتا. یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے. کہنے نے جدر نکاح حضرت عبداللہ دا سیدہ آمینہ نال ہو گیا، 100 بی بی اہل علم غم نال مر گئی. کیوں مر گئیاں؟ وہ چاندیاں سان کے نور مصطفیٰ دی امانت انہوں نے مل جائے. 100 دی 100 بی بی عام نہیں، صاحب علم عورتوں. اندازہ لگاؤ کہ نور پاک ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ تو سیدہ آمینہ بل منتقل ہو گیا. نکاح تو 2-3 ماہ بعد حضرت عبداللہ مال تجارت لے کے ملک شام بل گئے. واپسی تے مدینہ دے قریب ایک بستی ہے مقام ابوا جتے حضور دے نام کے رہنے سن. اوتھے ٹھہرے، طبیعت نے ساتھ نہ دیتا، وصال ہو گیا. خبر مکے پہنچ گئی. حضرت عبد المطلب کہندے میں بھی پریشان رہنا سیدہ آمینہ دی کفیت دیکھ کے. اماں جی کہندے میریاں راتاں بھی پریشانی گزر دیاں کہ ہن میرا کی بنے گا، مستقبل دا کی بنے گا. محدث ابن جوزی نے مطلب کبرائے لکھ دیں. اماں جی فرماندیاں نے سیدہ آمینہ پاک فرماندیاں نے ایک رات میں عالم خواب اندر کی دیکھیا، ایک لمبے تے دراز کرتا کعبہ میں نظر آیا. بابا مسکرا کے کہتا ہے آمینہ تینوں مبارک ہوئے. بابا جی کس گل دی مبارک دے رہے ہو؟ آمینہ اللہ کریم تینوں پتر عطا کرے گا، تیرے پتر دی شان میں ہوئے گی، او سید الاولین والآخرین بن کے آئے گا، او پہلیاں دا بھی سردار بن کے آئے گا تے بعد آڑیاں دا بھی سردار بن کے آئے گا. محبت لڑ گیا لو سبحان اللہ. تھوڑا جا اچھی گیا لو سبحان اللہ. وہ پہلے اندہ بھی سردار بن کے آئے گا تے بادانے اندہ بھی سردار بن کے آئے گا. اماں جی کہندی نے بابا جی تسی کون ہو، کتھوں آئے ہو؟ بابا جی تہاڈا نام کی ہے؟ فرماندے نے بابا مسکرا کے کہندا ہے آمینہ میرا نام آدم علیہ السلام ہے. فرماندے نے کہندی آدم صفی اللہ
کدی موسیٰ کلیم اللہ، کدی ابراہیم خلیل اللہ، کدی اسماعیل ذبیح اللہ، کدی عیسیٰ روح اللہ، کدی موسیٰ کلیم اللہ، کدی نوح نجی اللہ۔ ہر مہینے بدل بدل کے انبیاء آتے، نبی آکے کہتے ہیں نہیں آمینہ بڑے پاگا والی ہے، آمینہ بڑے اچھے تے سوچے نصیبہ والی ہے، آمینہ تو نبیاں دے سردار دی ماں بڑھنے والی ہے۔ سیدہ پاک فرما دیا نے اے راتاں دا منظر ہے، مایا کھلا دیا پھر نبی آکے زیارتاں کروا دیں۔ اما جی فرما دیا نے جنہوں دن چڑھ لائے صبح دا ستارہ نمودار ہو گئے، سیدہ آمینہ پاک بیان کر دیا نے فرما دیا نے جنہوں دن چڑھ لائے صبح دا ستارہ نمودار ہو گئے، فرما دیا نے امام قسطلانی لکھی ہے سیرت محمدیہ محائب الدنیا اندر سن کے میلاد بیان نہیں کر رہا، پڑھ کے حضور دا میلاد بیان کر رہا۔ امام قسطلانی بیان کر دیں اما جی فرما دیا نے اگر میرا پیر کسے پتھر اندے آتا ہے وہ پتھر ہندہ دے سکتیے سن حضور دا میلاد، فرما دیا نے میرا پیر آن دی برکت نال وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے، ریشم نرم ہو جاتا ہے۔ فرما دیا نے میں تو پہ چلنی آسمان تو خالی بردی آنکے سر تے چھاپ کر لیندی ہے۔ سیدہ پاک فرما دیا نے امام قسطلانی لکھے فرما دیا نے من کہتا کوئی پرندہ میرا سر کراس نہیں کرتا، کوئی جو بایا منو گھن کر کے نہیں چل رہا، فضان در اڑن والے پرندیاں شعور دی دولت نہ نواز دیتا گیا، زمین تے چلن والے جو بایا ادب دی نعمت نہ نواز دیتا گیا۔ اے پرندیاں کون پیا کرتا ہے، جو بایا ادب دا کون پیا کرتا ہے، پتھران تعظیم کون سکھا رہا ہے، اللہ کریم سکھا رہا ہے۔ پرندیوں اے جانوروں اے پتھروں اس بیوی دا ادب بھی کرو، ایام بھی کرو، تعظیم بھی کرو، اے بیوی کوئی عام بیوی نہیں، اے نبیاں دے سردار دی ماں پڑھنے والی ہے۔ اما جی فرما دیا نے ویلا گزرتا گیا، مختصر کر دیا شارٹ کر دیا، گویا دریا نو کودے بند کر کے آپ نے سامنے پیش کر لگیا۔ اما جی فرما دیا نے ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اے پاک مہینہ آ گیا، وقت گزرتا گیا، ویلا گزرتا گیا، وہ 11 تے 12 دی پاک رات آ گئی ہے، جس رات حضور تشریف لے کے آئے۔ ادھر اللہ کریم نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل اے جبریل جنت نو سجا کے دروازے کھول دے، جہنم نو بجھا کے دروازے بند کر دیتے جان۔ جبریل اسرافیل نو کہہ دے آج کسی کر بچی پیدا نہ ہوئے، بچی باعث رحمت ہے، اللہ مقدرہ والے انتیاں دا کر رہے، لیکن عرب دا اور جاہلیت دا زمانہ بچیاں دے گلے دبا دیا کر دیتا، زندہ دفن کر دیا کر دیتا، نہ ماں دا حیائے نہ باپ دا حیائے، ماما نو منڈیاں جنلام کر دیا کر دیتا، بڑھے باپا نو تکے مار کے کر دیا کر دیتا، زندہ بچیاں نو دفن کر دیا کر دیتا۔ اے تے میرے رسول نے آ کے دیا ماما نو منڈیاں جنلام نہ کرو، اے نادیاں قدمہ تھلے اللہ جنت رکھ دیئے۔ اے تے تیرے تے میرے نبی نے آ کے دیا بالک جنت دا دروازہ ہے، اے تے دھیاں دا مقام حضور نے آ کے دیا، فرمایا بیٹیاں اے اللہ دی رحمت بن کے آدیاں نے، اے رحمت نہیں اے رحمت ہے۔ فرمایا تے آبا جڑا دو دھیاں نو پال دے، دو دھیاں نو جوان کر دے، انہاں دا نکاح کروا دے، صحابہ سن لو دو بچیاں نو پال کے جوان کرے، انہاں دا نکاح کروائے، انہاں دا پیار تے شفقت کرتے۔ فرمایا تے آبا سن لو جنتی چیز میرے نال ہوئے گا جی میں دو بنانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہم پیارے نبی کے رسول نے آ کے دسی ہے دھیاں دا مقام کیے، دھیاں دی عزت کیے۔ فرمایا اسرافیل لو کہہ دے جبریل اج کوئی کسی گھر بچی پیدا نہ ہوئے، اج ادھر پیدا ہون ادھر ہی پیدا ہون، ٹھیک ہے مولا تیرے حکم دی تکمیل ہوئے گی۔ فرمایا اسرائیل نو کہہ دے اج کوئی مرے نہ، یار دے آن دیاں کڑیاں قریب رہے، اج کوئی عورت بیوہ نہ ہوئے، اج
آئے ہوئے کیوں اج آمد گئے اس سونے دی اج آمد گئے اس سونے دی جڑا کل جگ نالو سونا ہے جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے جدے ورگا نہ کوئی ہونا ہے ایک بار سارے مل کے پڑھ لو اج آمد ہے اس سونے دی اج آمد ہے اس سونے دی جڑا کل جگ نالو سونا ہے ادھر وقت گزرتا گیا ہے جبریل امین نے اللہ نے حکم دی تعمیل اندر زمین تے نزول فرمائے سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے رات گزرتی جا رہی ہے رات گزرتی جا رہی ہے اما جی فرما دیا نے سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے میں کلی یہاں وقت ولادت بھی قریب آگئے اور الخصائص القرآن محدث جریر حافظ الحدیث امام سیوطی لکھے ہے اما جی کہہ دیا نے میں ڈر گئی وقت ولادت بھی قریب آ گیا ہے کوئی عورت اجے نہیں آئی اجے حضور دی پھپھی نہیں آئی اجے حضرت عثمان بن عاص دی والدہ حضرت فاطمہ نہیں آئیاں اما جی فرما دیا نے میں ڈر گئی پریشان ہو گئی آئے وقت ولادت بھی قریب آ گیا ہے فرما دیا نے اگیا دیوار پھٹ گئی ہے چار بیبیاں لمحے کے دراز قدم والیاں نمودار ہویاں آواز آتی آمینہ پریشان نہ ہو آمینہ قبرانا بیوی تسی کون ہو اما جی فرما دینے کہ اگے ودی ہے اگے ود کے کہندی آمینہ میرا نام حوا ہے دوجی بول کے کہندی میرا نام یاسی ہے تیجی بول کے کہندی میرا نام حاجر ہے چوتھی بول کے کہندی میرا نام مریم ہے چاروں بیبیاں یا زبان بول کے کہنیاں نے نہیں آمینہ نالے نبیاں دیاں ماما نالے نبیاں دیاں بیویاں آج تے اولاد دیاں تائیاں بن کے آ گئیاں اما جی فرمانیاں چار بیویاں نمودار ہو گئی سیدہ آمینہ پاک فرمانیاں انہاں اپنا اپنا تعریف کرایا میرے کول آ گئیاں اما جی فرمانیاں سیدہ آمینہ پاک فرمانیاں او ویلا قریب آیا او وقت قریب آیا او گھڑیاں قریب آ گئیاں کیڑیاں گھڑیاں قریب آئیاں ہلکی جی دی آواز کھولو تھوڑی جی آواز دی بڑھاؤ جی آواز تھوڑی جی بڑھاؤ جی فرماندیاں نے او گھڑیاں قریب آئیاں او قریب آیا کیڑا ویلا قریب آیا کدی کلیاں بیٹھ کے سوچیا کر اے کیڑا ویلا آ گیا اے کیڑیاں گھڑیاں آ گئیاں تہجد دا ویلا مکدا جا رہا ہے فجر دا ویلا قریب آندا جا رہا ہے اے کیڑیاں گھڑیاں نے کدی سوچیا کر کہ اللہ کریم نے اس وقت دا انتخاب فرمایا اپنے یار دی ولادت لئی کدی سوچیا کر نماز تہجد دا ویلا مکدا جا رہا ہے فجر دا ویلا قریب آندا جا رہا ہے اے کیڑا ویلا ہے کس ٹائم حضور دی ولادت ہوئی اے قطب الدین دے رون دا ویلا ہے اے فرید الدین دے سبحان دا ویلا ہے اے سلطان العارفین دے قرآن پڑھن دا ویلا ہے اے داتا علی اجویری دے نفل پڑھن دا ویلا ہے اے ولیاں تے نبیاں تے جاگن دا ویلا آ گیا ہے حضرت عبد المطلب سنتے نہیں آپ کعبے دا طواف پہ کرتے نے طواف کعبہ پہ کرتے فرمانے کعبہ بھی آج وجہ دیجئے کعبہ بھی آج چھوڑنا بھی ہے کعبہ وجہ اندر ہے حضرت عبد المطلب فرمانے نے کعبہ چھوڑنا بھی ہے کعبہ کیوں نہ چھوڑے جسد بھی کرم شاہ اللہ ذری لکھتے حضرت عبد المطلب فرمانے نے کعبے بھی چوانا دیئے مولید المصطفیٰ والمختار الذي ولد المصطفیٰ والمختار الذي آج کعبہ بھی بول پہ آئے اور تشریف لے کے آگے آئے جنہوں اللہ نے مختار بنا کے بھیجیا ہے تارے گئے اٹھیک دے ایک بہت اٹھی چڑیاں بولیاں بولیاں گرے یتیم آیا
حضرت کعبہ چکدا پیا ہے سیدہ آمنہ پاک دے مکان اللہ ادھر اماں جی فرمانی نے خارج منی نور اپنی کتاباں دے اگر نام لواں تے بڑیاں دے تے بڑی طویل فرشتے جنہاں چ یہ عبارت موجود ہے اہل حدیث حضرات دی بہت بڑی کتاب سلسلہ الحدیث صحیحہ تینوں جلداں میرے کول موجود نے اودے چ گل موجود ہے اماں جی کہندی ہیں خارج منی نور الرحیق المختوم مکے سیرت دی کتاباں دے مقابلے ہوئے اس کتاب نو پہلا نمبر دیتا گیا طبقات ابن سعد ہوئے سیرت شام ہوئے انہوں نے روایت موجود ہے فرمانی نے خارج منی نور پیدا کرنے والی ماں کہتی ہے جسم چو نور نکلیا بھیجنے والا سورہ مائدہ کہندا رب ذوالجلال قد جاءکم من اللہ نور تفسیر ساوی ہوئے بیزاوی ہوئے آج دے مولویاں دی تفسیر نہیں تفسیر ابن عباس حضور دے چچے دے پتر دی تفسیر ہوئے قد جاءکم من اللہ نور تو مراد حضور دی ذات ہے بھیجنے والا کہندا ہے نور بھیجیا ہے پیدا کرنے والی ماں کہندی میرے جسم چو نور نکلیا ہے مکے دا ایک علاقہ سی سیرت دی کتاباں دسدیاں نے جس علاقے دا نام سی مر و زہران السیرۃ النبویہ اندر یہ بات موجود ہے جلد اول اندر علامہ زینی لکھ دیں مکے دا علاقہ سی مر و زہران اس مر و زہران اندر ایک ایس نامی راہب رہندا ہوندا سی ایس او دا نام سی ایس وہ بڑھا ہو گیا سی ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی سی زندگی دے آخری وقت سی ہونی ایس نہ جڑا سی یہ سال بعد مکے چ ایک میلہ ہوندا سی وہ چایا کرتا سی کہ چک کے لیا دے سن یہ آگے کہتا سی وہ قریشیاں نو کٹھے کرو جی میں کوئی بزرگ آوے وہ کہے نارنگوال والے نو کٹھے کرو سارے گوجرے دے پنڈ کسے جگہ ہون یا سمندری دے پنڈ کسے جگہ ہون تو وہ کہے کہ فلاں چک والے نو کٹھے کرو قبیلہ قریش سی ایک قبیلہ ایک کہہ لو کہ ایک علاقہ قبیلہ پورا جتھے بیٹھا ہوا ہے انہیں کہنا قریشیاں نے کٹھے کرو صرف قریشی میری گل سنا سارے قریشیاں نے کٹھے ہونا جی ایس تو عالم ہے بزرگ ہے کی گل ساڈے نال کرنی انہیں کہنا گل سنو میرا علم یہ دسدا ہے کہ تواڈے چ نبیاں دا سردار تشریف لے کے آئے گا قریش قبیلہ بہت بڑا سی ہفتے اندر 10 دن یا 15 دن کسی نہ کسی دے گھر بچہ پیدا ہو جاتا سی کسی نہ کسی دے گھر پتر پیدا ہو جانا انہیں اپنا بچہ چکنا مر و زہران دا سفر کرنا جا کے ایس دا بوہا کھڑکانا ایس ملنا چاہنے ہیں ان ترتا ہے تے کڑو ہوندا نہیں سی اینو یا چک کے باہر لے کے آنا یا آن والے نو اندر بلا لینا جی کیویں آیا ہے آ پتر ہے میں قریشی ہاں دس اے وہی تے نہیں جڑا نبیاں دا سردار ہے انہیں انج دیکھ کے کہنا اے او کوئی نہیں اے او کوئی نہیں قریشی جڑا تکڑا ہوندا سی مال دولت والا انہیں بھی اپنے پتر نو لے کے آنا انہیں کہنا ایس دیکھ ہے وہ تے نہیں ایس نے ویکھ کے کہنا اے او کوئی نہیں انہیں کہنا گل سنو تکڑے قریشی نے کہنا گل سن ایس مال لے لے دولت لے لے منہ منگیا انعام تینوں دے دینے ہیں بس یہ کہہ دے کہ وہ یہ ذرا میری عزت بڑھ جائے گی بلے بلے ہو جائے گی دنیا جانن لگ جائے گی ایس نے کہنا گل سن مال دولت دی مینوں لوڑ کوئی نہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں کدوں مک جائے شام پہ جائے میں دولت نو کی کرنا ہے تے ایک میری گل اور سن لے جدن او آئے گا ادھر پتھراں نو بھی پتہ لگ جائے گا ادھر یہودی ولادت ہوئی نبی پاک دی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ پاک فرمانیاں نے سوچیا لاڑو کٹیے لاڑو کٹیا ہوئے سوچیا تیل آئیے تیل لگیا ہوئے انواری جماعت متواندر امام احمد رضا دا والد امام نقی علی خان لکھ رہے فرمانیاں نے کوئی پلیتی دی علیش نہیں آمنہ پلیتی کیوں ہوئے اے وہ تیریب لے کے آئیے جی پلیتان بھی پاؤں کر دے گی حضور دی پھوپھی حضرت صفیہ نے سرمے دانی پکڑی دوڑیاں آئیں کہ سرما میں پاواں گی جدو نبی پاک دے قریب سرما لے کے آئیں نا حضور نے جی آنکھ کھولی سرمے دانی اتوں چھٹ گئی سلائی بھی زمین تے سرمے دانی بھی زمین تے کیوں ڈگی سرمے دی تے لوڑ ہی نہیں رب نے پا کے بھیجے ہے حضرت عبد المطلب کہنے کعبہ مسجد اندر میں گھر آیا سیدہ آمنہ پاک نے فرمایا
عبد المطلب ہی اللہ نے پوترا تانوں عطا کیتا ہے، پر ایسا بچے دی ولادت اسی نہیں اج تک سنیا، ادا ناڑو کٹیا ہویا ہے، تیل لگیا ہویا ہے، اے جسم جو خوشبواں دے اڑے پے آندے، سرما پایا ہویا ہے، حضرت عبد المطلب نے حضور چکے سینے نال لایا، سینے نال لا کے کیا نہیں آمینہ اج تے کعبہ بھی وجد اندر سی، اج پت مودے موڈے گرے نور چمکتا میں دے گئے، سینے نال لایا سواری پکڑی حضرت عبد المطلب نے صبر شروع کیتا ہے، کدھر دا صبر شروع کیتا ہے، منرو سہران دا صبر شروع کر دیتا ہے کہ اس ایس دے کول جاواں اونوں دکھاواں کدھر اے وہی تا نہیں، اج ایس اندر نہیں بیٹھا ہویا، اج بچیاں نوں کہندا ہے مینوں چکو تے مینوں مکان دی چھت تے بٹھا دیو تے رخ میرے چار پائی دا یا جس چیز تے بھی وہ بیٹھا سی انہیں کیا ہوتا رخ مدینے مکے دے راہاں ول کر دیو، جدوں دور اٹھدی نظر آئی حضرت عبد المطلب دی سواری دی آواز دے کے کہندا ہن مینوں اتوں لاؤ تے مینوں مکان دے اگے بٹھا دے دروازے، انہاں کہا بابا جی تینوں کی بن گیا ہے، کدی کہنا چھت دے کدی کہنا بوئے بٹھا دیو، تینوں ہے مسئلہ کی ہے، کہندا جی مینوں نہیں کوئی مسئلہ جی پوری کائنات جان گئی ہے، جدو باہر آیا نا ادھر حضرت عبد المطلب دی سواری آ کے رکی، آج دکھانا بھی نہیں پیا، آج پوچھنا بھی نہیں پیا کہ ویکھ ایسے وہی تا نہیں، بول کے کہندا عبد المطلب جی مبارک ہوے وہی ہستی تشریف لے کے آئے ہوئے، پتھراں پتھراں مبارکاں درختاں درختاں مبارکاں درندیاں درندیاں مبارکاں دیتیاں، کی مبارکاں دیتیاں، محمد علی ہوئی قصوری دی زبان اندر ترجمہ کر دیاں کہ سب تو جی شان والا آ گیا، مل کے سارے پڑھ لو سب تو جی شان والا، پڑھن دی کوشش کرو سارے مل کے پڑھ لو سب تو جی شان والا، مل کے سارے پڑھو، کوئی جھوٹ مارتا ہوئے گا، کوئی غیبت کر رہا ہوئے گا، کوئی بری جگہ تے بیٹھ کے لوگاں دیاں عزتاں دے متعلق گلاں کردا ہوئے گا، اپنے بختاں تے ناز کر مداد بھی ضرور ہے کہ مسجد دے اندر بیٹھ کے بیا کرنا ہے، مل کے تم ہی پڑھ لے سب تو جی شان والا، بڑی گل ہے زور لا دیو، سب تو جی شان والا، اونچے رتبے پان والا، آسیو شکر دے سجدے کرو، سب نو سینے لان والا، سب نو سینے لان، چھڑیاں بچ بھی دیوے بل پے، چھڑیاں بچ بھی دیوے بل پے، روشنی برتان والا، روشنی برتان والا، ہر ایک چیز نے ایک دوسری چیز مبارکباد دی، جدو حضور تشریف لے کے آئے، پتھراں نوں پتہ لگ گیا، درختاں نوں پتہ لگ گیا، پرندیاں نوں پتہ لگ گیا، 7 دنوں بعد جدو حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے میں آئی نا، تفسیر مدری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی قرآن کی تفسیر اندر یہ بات لکھی ہے، میں دکھا سکنا، اماں جی کہندیاں نے میں حضور نوں چکے حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے شرائط طے ہو گئی ہیں تے میں کعبے وچ گئی طواف کر لئیاں، یار کیسا منظر ہوئے گا، اماں حلیمہ سعدیہ دی گود وچ اللہ دا حبیب تے کعبے دا طواف پہ کر دیا، کہندیاں نے میں طواف کر کے نہ آ کے حجر اسود دے کول رک گئی، میں دکھا سکنا تفسیر مدری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھے ہے، رک گئی حجر اسود دے کول آ کے، کہندیاں نے میں سوچیا کہ نبی پاک نوں نا حجر اسود دے نال ملا دیاں تاکہ حضور حجر اسود دا بوسہ لے لین گے نال ملا دیاں، اماں حلیمہ سعدیہ کہندی نے میں جی ارادہ ہی کیتا ہے، اج قریب کرنا چاہیا
حجر اسود دے وچوں آواز آ گئی حلیمہ رک جا، اے دی شان نہیں کہ اے مینوں چومے، اے دی تے شان ہے میں حجر اسود آپ اینوں چومدا ہوں۔ میں قرآن دی تفسیر کے بات دکھا سکنا، حجر اسود ہے پتھر اپنی جگہ تو باہر نکلیا، اما حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں آ کے حضور دے نال چمٹ گیا، حضور دا بوسہ لے کے فوراً اپنی جگہ تے چلا گیا، کیونکہ سارے جان گے، سارے انہوں پتہ لگیا، ذرا خدوی چک چک کے سلامیاں پیش کر دیتا، فرمانیاں نے میں جدو گزرتی جا رہی سا، واپس قبیلے والے جا رہی سا، پہاڑاں دے وچوں آوازاں دیاں تن، کیوں نہ آوازاں دیاں تن، ہر ایک نوں پتہ دیو غبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تو سیر تدار آ گیا، سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، روندے ہوئے دلاں نوں قرار آ گیا۔ میلاد شریف دا تذکرہ مکمل۔ یہ سال ثواب دی کدی گل کریے لنگر شریف ہونے دے نوجوان لین تے آپا پھر بیان ختم کر دئیے۔ میلاد دا پیغام یہی ہے کہ اسی اپنے آپ کو بہتر کریے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ حضور دے آن دا مقصد کی ہے کہ نبی پاک سانو راہ ہدایت لگا دے، ساڈا اندر صاف کرن لئی حضور تشریف لے کے آئے۔ سورہ فرقان دی پہلی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا تبارک الذی برکت والی ذات جنہیں اپنے بندے اوپر قرآن نازل کیتا، کیوں؟ اس جہان والیاں نوں ڈرایا جائے۔ قرآن دے نزول دا مقصد یہ ہے کہ اسی قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے انہاں دا ترجمہ پڑھ کے اللہ دے خوف تو ڈر جائیے، رب دے عذاب تو ڈر جائیے۔ لیکن افسوس ہے ساڑھے دعوے وڈے وڈے بہت وڈے وڈے اسی دعوے کرتے ہیں، اسی لوگ عملی لحاظ نال بالکل کمزور ہیں، بالکل زیرو عملی لحاظ نال۔ سجنا جے شراباں بھی پیتیاں تے میلاد بھی منایا، پھر میلاد دا کی فائدہ؟ جے زنا نہ چھوڑیا تے ہر سال میلاد کیتا، پھر اس میلاد دا کی فائدہ؟ جے سود حرام چغلی غیبت جھوٹ فراڈ نہ چھوڑیا تے میلاد بھی کرتا رہے تے پھر اس میلاد دا کی فائدہ؟ برائیاں چھڑ کے میلاد کر، تیرے میلاد کی خبر مدینے ہو جائے گی۔ محلے کسی نے پتا ہوئے یا نہ ہوئے، کسی نے پتا ہوئے یا نہ ہوئے، تو کمرے چ بہ کے حضور دی ذات تے میداد آڑی رات درود پڑھیں، توبہ کر جائیں گناہاں تو، وہ دی خبر مدینے ہو جائے گی۔ آج کی ہے جی جھنڈا اچھا بننا ہے، نال والے تو اچھا جاوے، ایک دوجے تو ود کے، لیکن ریاکاری دکھلاوا دے۔ حضور دے آن دا مقصد، اصل مقصد یہ ہے، اسی ثبوت پیش کرتے ہیں، ساڑھے کل چنڈیاں دا بھی ثبوت ہے، جلوساں دا بھی ثبوت ہے۔ نبی پاک صرف مدینے آئے تو صحابہ نے ابراہاں والے نگاہاں ٹکائیاں ہیں سن کے کدوں حضور آن گے۔ صرف مدینے حدیث دیاں کتاباں پورے پورے باب نے ہجرت دے، جنہ وچ گل موجود ہے، کوئی پہاڑاں تے کھلوتا سی، کوئی مکاناں دیاں چھتاں تے، کوئی کھجوراں تے چڑھیا سی۔ میں خود دے گل پڑھی ہے، عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن۔ جدوں حضور مدینے داخل ہوئے، ادھر نعرہ تکبیر صحابہ نے ماریا تے جواب دیتا صحابہ نے اللہ اکبر۔ آپ کھجور دے ہوتے سن، آپ یہودیاں دے عالم سن، جے کلمہ نہیں سی پڑھیا، یہودی موسیٰ علیہ السلام مندے تے اتو چھاڑ ماری نا عبداللہ بن سلام نے، نعرے دی آواز سن کے رام رام نہ تھلے نہیں آئے، اتو ہی چھاڑ مار دی۔ ماں کہہ دیو عبداللہ بن سلام ساڈا نبی تے موسیٰ بن عمران ہے، تو مسلمانہ دے نبی دے آن دا آواز سنے ہیں، اتو چھاڑ مارتی ہے، جے موسیٰ آ جاندہ تو تے اور اتو چھاڑ مار دینی۔ آپ دے جملے سننا، اجے کلمہ نہیں پڑھیا، فرمایا ماں میری گل سن لے، اینا چاہ میں موسیٰ دے آن دا نہیں سی ہونا جنہ اے دے آن دا ہوا ہے۔ پر فتن دور ہے، فتنے طرح طرح دے جنم لیندے،
ہر بندے دا اپنا دین ہے، ہر بندے دا اپنا قبلہ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا زاویہ ہے، صرف اور صرف اہل سنت دا ہی کوئی نظریہ ہے۔ اسی ادب والے لوگ ہاں، تعظیم کرتے ہیں، ساڈے نہ کوئی صحابہ دا گستاخ ہے، نہ اہل بیت دا، نہ حضور دیاں بیویاں دا، نہ بیٹیاں دا، نہ نواسیاں دا، نہ نواسیاں دا۔ اسی اینی گل کہنے ہاں کہ جیدہ تعلق نسبت حضور نال ہو جائے او دا ادب کر کے زندگی گزارے۔ ساڈے چ بے ادبی ہے ہی کوئی نہیں، بے ادب بندے دا ساڈے نال واسطہ ہی کوئی نہیں، نہ اسی بے ادب نال کوئی تعلق رکھتے۔ یہ ساڈا سادہ جہا اصول ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھے بیٹھے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، کسی دی بے ادبی نہ کر بینا۔ متا کوئی گل پڑھ کے، کوئی گل پڑھو ایسی کہ وہ گل پڑھن تو بعد کسی صحابی دے بارے، کسی اہل بیت دے فرد دے بارے، کسی ولی دے بارے دل وچ کوئی وہ دے مخالف گل آندی ہوئے، فوراً سمجھ جانا کہ گل غلط ہے، جنہاں دا تعلق اللہ دے رسول ناڑے، اللہ نے انہاں بڑیاں عظمتاں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اصال ثواب واسطے بھائی فیصل نے اپنے والد صاحب دے یہ محفل سجائی ہے۔ ایک بندہ بھی اگر عمل کر گیا، انہاں دے والد صاحب دی قبر جنت دا باغ بن جائے گی، انہاں دی قبر تے رحمتاں اور برکات دا اللہ نزول فرمائے۔ 3 کام روز کرنے شروع کر دیو، زندگی وچ انقلاب آ جائے گا۔ وہ 3 کام کہنے، تقریر ختم ہے، یہ ہن صرف پیغام ہے، ضروری ہے۔ وہ 3 کام کہنے، روزانہ قرآن دا 1 صفحہ یا 1 سپارہ، جنہ ٹائم ہوئے، جنی فرصت ہوئے، قرآن ضرور پڑھو۔ نہیں ٹائم تے کھلوتیاں قرآن کھول کے چند سطرہ پڑھ کے چوم کے انہوں الماری وچ رکھ دے۔ انہا کام کرن لگے تو کچھ نہیں نہ ہوتا۔ دوسرا کام، فرض نماز نہ چھوڑو، قضا ہو جائے تو انہوں فوراً اگلی نماز دے نال ادا کرو، جماعت نال ادا کرو، جماعت نال رہ جاؤ، کلیاں پڑھو۔ تیجا کام، روزانہ حضور دی ذات تے درود ضرور پڑھو، 1 تسبیح پڑھ لو، 5 پڑھ لو، 10 پڑھ لو، ذوق دی گل لے، ایک تعداد مقرر پڑھ کر لو کہ 50 یا 100 دفعہ روز پڑھنا ضرور ہے، سون تو پہلے یا صبح ٹائم۔ جیدہ روز تحفہ حضور دی بارگاہ درود دا پہنچے، میرا عقیدہ ہے کوئی مننے یا نہ مننے، وہ دیتے مشکل وقت ہوئے تے حضور نگاہ فرما دے۔ یہ 3 کام جڑا بندہ کر لے، انہوں کمی کوئی نہیں رہندی۔ شرط ہے کہ کبیرہ گناہاں تو بھی تائب ہو جائے، اللہ دی بارگاہ توبہ کر لے۔ آج دنیا پریشان ہے، مارے گئے جی، کام بند کر دیتا ہے جی، میں نے تویز پا دیتے، میں بچنا کوئی نہیں۔ زندگی موت مالک دے اختیار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندے نو مار دے۔ اب منیر یوسفی نے ایک بڑی پیاری گل لکھی، تو سمجھدار بندے موجود، وہ کہتا بندے دا کام نہیں چلتا، وہ چلا گیا کسی عامل کول، جھوٹے پیر کول، جی میں آج کل چائنا دے پیر ترے پھرتے 2 نمبر، جنہاں دا اعتبار ہی کوئی نہیں، جی میں چائنا دی شاید اعتبار کوئی نہ جی کئی پیران دا بھی اعتبار کوئی نہیں۔ نماز دے نال کوئی واسطہ نہیں، کوئی قرآن نال واسطہ نہیں، کوئی درود شریف نہیں۔ پیر وہی ہوندا ہے جنہوں ویکھیاں اللہ تے اللہ دا رسول یاد آ جائے۔ منیر یوسفی کہندا ہے کہ بندے دا کام نہیں چلدا، وہ چلا گئے عامل کو، توجہ نال گل سننا، انہوں جا کے کہندا میرا کام نہیں چلدا، بن دیتا ہے۔ وہ کہندا 10,000 لگے گا، تیرا کام چل جائے گا۔ جیب چو 10,000 کڈیا تے انہوں دیتا، اپنا چلدا کوئی نہیں، خیر نالوں دا چلا کے آ گیا ہے۔ یہ قوم دی حالت ہے ساڈی۔ وہ ساڈا عاملہ نال بھی واہ رہندا ہے، وہ 10 دن ایک نو میں پوچھیا یار تو خدا دا خوف کر، تو 12,000 13,000 تو تھلے تویز ہی نہیں دیندا، گل کی ہے؟ مولوی صاحب تانوں کی پتہ ہے، جے اسی 12 نہ لیا تے تویز اگلے نے کہنا لکھے ہی توجہ نال نہیں، جے اس تویز دا سی 12,000 لے لینا نے دیہڑی 12 واری انہوں چومیا کرنا ہے، بھی یہ تے 12,000 لگے ہے، انہوں سانبھ کے رکھو۔ یہ اثر ہے نا، روپیے لگے تو چنگے پلے ٹھیک ہو جائے۔ ایسے حالات نے قوم پھر پیچھے وڈی بارگاہ اللہ رسول دی ہے، اے مسجداں اللہ دے گھر نے۔ حدیث شریف میں پڑھیا کہ مسجد اللہ دا گھر ہے، اللہ کریم فرماندا جڑا بندہ مسجد ہی چاہے وہ میرا مہمان ہے، میں وہ دا میزبان ہوں۔ تے مہمان میزبان کو کوئی چیز منگے تے میزبان نو شرم آندی ہے،
فرمایا میرے کو میرا مہمان جو بھی منگے میں انہوں عطا کرتا ہوں۔ گل یہ ہے کہ سانو مہمان ہی بننا نہیں آتا، ہن مہمان آندے ہیں نال ہی ہاتھ لا کے مڑن والی گل کرے تے گھر والے تے پھر ناراض ہی ہونے نا، تے مہمان نو آداب ہی نہ پتا ہونا تے اگلا کہندا تو دوبارہ نہ آئے۔ ہدایت اللہ دی طرفوں ہے، ہدایت کسے بندے کول نہیں۔ نمازی او بندہ ہی ہے، قرآن وہی پڑھدا ہے، درود وہ پڑھدا ہے جہدے تے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جدوں بھی کدی تینوں سجدے دی توفیق ملے فوری او دا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری رحمت میرے تے برس رہی ہے، تو مینوں سیدھی راہ تے لا۔ جدوں بھی کسے نو برے کام وچ پھسیاں دیکھو، بے نمازی دیکھو، بری راہ تے چلدیاں دیکھو، سمجھ لاؤ کہ اے دے نال مالک ناراض ہے، اے دے تے اللہ دی رحمت نہیں پہ برس رہی۔ اصال ثواب بہت اچھی چیز ہے، بزرگاں نوں اصال ثواب پہنچدا ہے، والدین واسطے حضور فرماندے نے مرن والا ڈبن والے دی طرح ہوندا ہے، جویں ڈبن والا چاہندا ہے کہ پھڑ کے مینوں باہر کڈ دے، مرن والے دی بھی یہی خواہش ہوندی ہے۔ والد دی یاد وچ حضور دے میلاد دی پوری محفل دا انتظام کیتا، یہ تے ایک بہت بڑی گل ہے۔ اسی تے گناہگار بندے ہاں۔ القول بدیچ علامہ سخاوی لکھا ہے کہ ایک اللہ دا ولی قبرستان دے کولوں گزریا، انہیں ایک دفعہ درود پڑھ کے اہل قبرستان اس دا ثواب بخشیا، اللہ دی رحمت دا دریا جوشی چا گیا۔ اس قبرستان نے 70,000 افراد گناہگار سن، اللہ نے سارے دی بخشش فرما دی کہ جنہ دے اصال ثواب نے پوری محفل ہو جائے، اللہ کیوں نہ رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں گے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کھڑا کر لو ماشاءاللہ، تھلے کر لو ماشاءاللہ۔ ایک بھی نمازی بن گیا، ساری محفل بھی قبول ہو جائے گی، بخشش دا سامان بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔